الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإخوته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد. نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد. إن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عزیز و آؤ شہید و سرا کی بات کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس اتنی سی بات کرنی ہے تو یہ تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا. اور اتنی سی بات کر کے ہی اللہ کی رحمتوں کے سپرد کر دیں معاملہ. اور اگر ذوق سے بات کرنی ہے تو پھر ذوق کا اظہار بھی کرنا ہے. عزیزو آؤ شہید و سرا کی بات کریں. سبحان اللہ. اور درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. اور ایک بار درود پڑھے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی. بے شک بے شک. آپ کا تو بہت جلدی بھر گیا ہے اور شاید وہ جو چیخ چکاڑ ہے, جو ساؤنڈ سسٹم کی مار دھاڑ ہے, یہ جلدی آپ کو قرباش کر دیتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مہکار بتاتی ہے مہکار بتاتی ہے کہ سندل ہے یا کیکر. مہکار بتاتی ہے کہ سندل ہے یا کیکر. دونوں کے سلگنے سے تو اٹھتا ہے دھواں ہی. اللہ اکبر. آپ کیکر کی لکڑی کو جلائیں تو بھی دھواں اٹھے گا, کیکر کی لکڑی کو جلائیں تو بھی دھواں اٹھے گا, لیکن اس دھوئیں میں سے آنے والی مہکار بتاتی ہے کہ یہاں ذکر سرکار ہو رہا ہے. یہاں ذکر سرکار ہو رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم اس مہکار کی خوشبوؤں سے اپنے دامن کو معطر کرنے کی کوشش کریں. عزیزو آؤ شہید و سرا کی بات کریں. درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. وہ جانے جاں ہیں وہی جانانے جانے عالم ہیں. بے شک بے شک. وہ جانے جاں ہیں وہی جانانے جانے عالم ہیں. انہی کی یاد میں ان کی ثنا کی بات کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور انہی کی قامت زیبا ہے قدس کا حاصل. بے شک. انہی کی قامت زیبا ہے قدس کا حاصل. انہی کی رحمت بے انتہا کی بات کریں. اور پیمبر ان کے سلامی
فرشتے ان کے غلام، پیمبر ان کے سلام، فرشتے ان کے غلام، زہے نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں، زہے نصیب کے ہم مصطفیٰ کی بات کریں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہا کرتے تھے، آپ کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، بے شک آقا جی یہ جو میں آپ کی تعریف و توصیف کرتا ہوں اور جو نعتیں پڑھتا ہوں یہ آپ کی تعریف نہیں ہوتی، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں آپ کا نام لیتا ہوں لوگ میری تعریف کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان میں اللہ، آپ کا نام لیتا ہوں اور لوگ میری تعریف کرتے ہیں۔ بے شک بے شک دوستان محترم، میں آج جس عنوان پہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جس مقصد کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سدا کسے نہیں اتھے رہنا، سدا کسے نہیں اتھے رہنا، سب دا دور ٹھکانا، سدا کسے نہیں اتھے رہنا، سب دا دور ٹھکانا، تن ایک پنجرا روح ایک پنچھی، پنچھی نے اڑ جانا۔ یہ محافل و مجالس محض شکل دکھانے، لنگر کھانے یا رسم نبھانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ محافل و مجالس در حقیقت اس منزل پر رحمت کونین کی شفاعت پانے کے خود کو قابل بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو اگر وہ قابل ہی نہ بن کے نکلے یہاں سے تو پھر ہم نے مجلس میں آ کے کیا کیا، کیا حاصل کیا؟ دیکھیں نا، میں نکلتے ہوئے اللہ گواہ اللہ کے گھر میں بیٹھوں، کبھی دل میں یہ خیال بھی نہیں آیا، کبھی دل میں دور دور تک یہ خیال بھی نہیں آیا جو ہمارا معاشرہ بن گیا ہوا، ہمارے معاشرے کی بد نصیبی اور بد قسمتی دیکھیے نا کہ محفل کے اینڈ پہ ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا ہے ایک ہی بس ہمارا ٹارگٹ رہ گیا ہوا ہے، دیہڑی کتنی لگی ہے، کمائی کتنی ہوئی ہے، لفافے میں کتنے پیسے تھے۔ میں اللہ کے گھر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور پورے یقین اور علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک روپیہ نہ دیں، ایک روپیہ نہ دیں، خدا کی عزت کی قسم، لیکن مجھے صرف ایک آنکھ میں نا حضور کی محبت کا ایک آنسو دے دے، ایک آنسو دے دے، اللہ کی عزت کی قسم، میں آپ کے ساتھ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک خوش دعائیں دیتا ہوا چلا جاتا۔ یار مجلس محفل ہم کس لیے سجاتے ہیں؟ میں نے صبح کالج اپنی جاب پہ جانا ہے، میں رات کے ان لمحات میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہوں، تو پیسے کمانے کے لیے تو نہیں آیا، 2 لاکھ سے اوپر میری تنخواہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے مالک کا مجھ پہ بڑا کرم اور احسان ہے، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ چلے کوئی میری آپ کی مل جل کے بعد۔ میں آپ کو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سناتا ہوں، یہ قول حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں اور امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانثار عاشق حضرت سعید بن مسیب تابعی ہیں، اور تابعین کی فہرست میں سید التابعین کیا ہے؟ سید التابعین، اور جلیل القدر تابعی ہے حضرت سعید بن مسیب۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیسا یوم الا تعرض فیہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ غدوۃ وعشیۃ، فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن صبح بھی اور شام بھی حضور کی امت حضور کے سامنے پیش نہ کی جائے۔
میری اور آپ کی ہماری صبح و شام حضور کی بارگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ پیشی ہوتی ہے، حاضری ہوتی ہے. اور یہ صرف روٹین کی حاضری نہیں ہوتی. یہ ذرا جملہ سنیے گا ان کا. وہ کہتے ہیں فَيَعْرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ. آپ کا ہر امتی کا نام بھی جانتے ہیں، اس کا کام بھی جانتے ہیں. صبح جب رپورٹ جانی ہے نا، اس مسجد میں بیٹھ کے کس نام کا بندہ آیا تھا اور کیا کام کر کے گیا ہے، کیا کام کر کے گیا ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے. یہ تحفہ ہے جو ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب ذوالجلال نے قرآن کے 2 مقامات پہ ارشاد فرمائے. ایک سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور دوسری سورہ نحل میں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور میرا نام بھی جانتے ہیں، حضور میرا کام بھی جانتے ہیں. رات محفل میں میں حاضر ہوا تو آقا میرے نام سے بھی آگاہ تھے اور آقا میرے کام سے بھی آگاہ تھے. باعث کی بات دل میں جو اترے تو کس طرح، باعث کی بات جو دل میں اترے تو کس طرح، جب کان اس کی کثرت گفتار چاٹ لے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں واعظوں کی کثرت گفتار نے کان چاٹ لی نہیں. یہاں کثرت گفتار کی ضرورت نہیں ہے، یہاں لذت گفتار کی ضرورت ہے. یہاں لذت. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانا کردار گاہرانا. گفتار دل برانا ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ کانوں میں آ کے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ کانوں کے ذریعے دل کے اتھاں گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، پھر اس سے کوئی تبدیلی آتی ہے. میں نے آپ سے فرمائش کیا، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے اجتماعات میں خطاب کرنے جاتے ہیں اور اینڈ پہ آپ ایک جملہ کہہ کے اس علاقے کے لوگوں کو حیران کر دیتے. یعنی پہلے قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، ایک سحر طاری کر دیتے، اور جب تقریر کا اینڈ ہوتا نا تو حضور غوث الثقلین ہاروں کو متوجہ کر کے کہتے سن لیے میری تقریر؟ وہ کہتے حضور سن لیے. آپ فرماتے نکالو میری فیس، نکالو میری فیس. وہ سارے حیران پریشان ہو جاتے کہ ہم ان کی فیس کہاں سے، پتہ نہیں کیا مانگے، کتنے مانگے. آپ کہتے نکالو میری فیس. اب سارے حیرت سے حضور غوث الثقلین کو تکتے رہتے. آپ مسکرا کے کہتے 10 میری فیس کی. لوگ کہتے حضور فرمائے حکم کریں. آپ فرماتے جو میں نے باتیں کی ہیں نا اس پہ عمل کرنا یہی میری فیس ہے. جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس پہ کیا کرنا، عمل کرنا، یہی میری کیا ہے. میں حضور غوث الثقلین کے در کا ادنا سا سر ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، ان کی اتباع و پیروی میں یہی میری فیس ہے، یہی میری فیس ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو جانتے اور پہچانتے. میں نے سورہ والضحیٰ قربان جائیں، آواز ریپیٹ ہو تو ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ کے دل میں حقیقی عشق کی شمع روشن ہونا تو آپ والضحیٰ سن کے ہی تڑپ جائیں. سبحان اللہ. والضحیٰ کا معنی پتہ کیا ہے؟ جب وہی آنا بند ہوئی نا تو کافروں نے تانے دینے شروع کر دیے، معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا. حضور کے رب نے انہیں کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا. جب یہ تانے بڑھے نا 2-4 دن تانے بڑھتے گئے. رب ذوالجلال نے جبرائیل کو بھیجا اور آغاز وحی کا کس سے کیا؟ والضحیٰ. کس سے کیا؟ والضحیٰ. مطلب کیا؟ محبوب ان بد نصیبہ نو دسو جدا چہرہ اتنا سونا ہوئے کہ میں رب دیاں قسماں اٹھاواں او کچھ نظر ہی شے.
فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے، اتنے حسین چہرے والے کو جسے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ عَيْنُ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا. رب آکھیا میرے محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھانا وا. رب آکھیا میرے محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھانا وا. وہ لوکی میریاں قسماں کھاندے نے، میں تیریاں قسماں کھاندے. آپ کو چھوڑنے والی شخصیت ہے، یہ چھوڑنے والا چہرہ ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا برق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفل کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں. یہ آج کا شاعر ہے نا، لفظوں میں وہ برکت نہیں ہے جو گھر کے شاعر کے لفظوں میں برکت ہے، جنہوں نے کہا تھا دو ابرو قوس مثال لسن، دو ابرو قوس مثال لسن، جیسی نوک میاد تیر چھٹن، وہ لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دد موتی دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت نو جانا تو یہ سوال کر رہے ہیں، اس صورت نو میں جانا تو نہ تھا. جان آقا کے جانے جہاں نہ سچ آقا تے رب دی شان، اور اس شان کو شانا سبحان اللہ. علامہ اقبال نے کہا تھا ہر کجا بینی جہاں رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا سے نورے مصطفیٰ اورا محاذ، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ اس. لوگوں اس کائنات میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کے قیامت تک، قیامت سے لے کے جنت تک، جنت سے لے کے رب کے جنموں تک، جہاں کہیں بھی تمہیں نور نظر آئے نا، سمجھ لینا چہرہ مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. اس شان تو شانہ. اب مزہ آئے گا نا جب صبح رپورٹ جائے گی، فَيَعْرِفُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَآمَالِهِمْ. آقا مسیطے بیٹھ کے دے اے ناجے تے اے کام جے. سننے والوں کا نام یہ تھا اور ان کا کام یہ تھا. اس شان تو شانہ. مطلب دیکھیں نا، محفل کا یہ مقصد ہوتا ہے یار. مقصد کا محفل ممکن ہے آپ گھر میں اچھی روٹی کھاتے ہو یار، اچھا لنگر کھاتے ہو، انجوائے کرنے کی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. شادیاں انجوائے کریں آپ اپنے کرکٹ میچ دیکھے مسجد میں آ جائیں تو پھر مسجد میں کانوں کی انجوائمنٹ نہیں ہوتی، روح کی انجوائمنٹ ہوتی، دل کی انجوائمنٹ ہوتی. آپ کا دل رقصہ ہو، روح فرحہ و شادہ ہو، آپ کی سوچوں اور آپ کی دھڑکنوں میں حضور کی محبت کی خوشبوئیں مچل رہی ہوں، تو پھر کیف ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ. آج سے 100 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند میں نا ایک فتویٰ جاری ہوا کہ لوگ حضور کے میلاد منانے کے ثبوت میں قرآن و حدیث سے کوئی دلیل دے تو ہم 100 روپیہ انعام دیں گے. 100 سال پہلے کتنا انعام؟ 100 روپیہ. بہت بڑی رقم تھی. آج کے وہ لاکھوں میں بنتی ہے، لاکھوں میں. 100 روپیہ انعام دیں گے. جب یہ فتویٰ پورے بر صغیر میں مشہور ہوا نا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کے جواب میں ایک فتویٰ جاری کیا. آپ نے فرمایا میں جو دلیلیں دینے لگا ہوں نا، کوئی اس دلیل کا جواب دے میں اسے 200 روپیہ انعام دوں. فتاویٰ رضویہ کی 30ویں جلد میں یہ فتویٰ موجود ہے. میں صرف انہوں نے 5 دلیلیں دی، میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ان کا رب ذوالجلال نے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ. سادہ سا ترجمہ ہے
ایک نہیں دو نہیں, آپ 200 ٹرانسلیٹر اٹھا لیں, ترجمہ کرنے والے کسی مسلک کے اٹھا لیں, کسی ملک کے اٹھا لیں. سادہ سا ترجمہ ہے کہ جب تمہیں رب کی کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب کوئی رب کی نعمت ملے تو اس کا کیا کرو. اور ہم چرچے تو کرتے ہیں, میرا ڈھول سجیلا آ گیا, میرا ڈھول سجیلا آ گیا ہے, ہر پاسے دسنائے پج پج کے, میلاد محمد سرور دا ہر سال منانا ہے, ہر عاشق دے کر جگمگ ہے, ہر گلی سجائی جا رہی ہے, سب کلمہ پڑھیا ہویا ہے, تن خوشی منائی جا رہی ہے. اپنے رب کی نعمت ملے تو اس کا چرچا کرو. آج حضرت نے کہا اب میرے اللہ کے اس حکم پہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال, کیا حضور رب کی نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا حضور رب کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں؟ استغفر اللہ. اب اس کا جواب آپ کسی سے پوچھ لیں, کوئی جرات نہیں کر سکتا یہ کہنے کی کہ معاذ اللہ حضور رب کی نعمت نہیں ہے. نہیں ہے. وہ سوچے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. بے شک, بے شک, بے شک. حضور رب کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب آئے گا, آپ نعمت کی بات کرتے ہیں, یہاں پر تو کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں وہ حضور کے صدقے بڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بات ہماری عقیدت کی بات نہیں ہے. قرآن مجید پڑھیے, سورہ النساء, سورہ بنی اسرائیل, سورہ اسراء 15واں پارہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلن, ایچ اینڈ ایوری ون. کلن کا معنی ہے ایچ اینڈ ایوری ون. نمدو من ہؤلاء وہؤلاء, اور میں پاویں اسی انہاں دی مدد کریے, پاویں انہاں دی مدد کریے, پاویں اپنیاں نوں کچھ دئیے تے پاویں بیگانیاں نوں دئیے, چاہے ماننے والوں کی جھولی میں کوئی خیرات ڈالیں, چاہے نہ ماننے والوں کی جھولی میں کوئی خیرات ڈالیں. اس کائنات میں جتنی نعمتیں بٹتی ہیں نا, فرمایا بتائیں وہ نعمتیں کس کی ہیں؟ لوگوں یاد رکھنا, وہ کسی اور کی نہیں, وہ مصطفیٰ کے رب کی نعمتیں ہیں. وہ کے رب کی نعمتیں ہیں. میں وہ ہر سال آپ کے سامنے اپنا محبت کا اظہار کر کے جاتا ہوں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے, رب ہے موتی یہ ہے خاص. اچھا یہ جو اعلیٰ حضرت کا یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, میرا وجدان کہتا ہے اس لمحے اعلیٰ حضرت حاضری کی کیفیت میں نہیں تھے, حضوری کی کیفیت تھے. انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہے, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے, اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے کھلاتے یہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. رب کی نعمت کیا محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. یار اتنی عشق و محبت کے جام انہوں نے پلائے ہیں, اتنی عقیدتوں کا اظہار ہونا چاہیے نا. عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. اللہ نے کیا ان کو مقام بخشا, خدا کی قسم ان کا نام لو سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. فوراً آتا چاہیے وہ ہیں جنہوں نے کہا مصطفیٰ جان رحمت, یہ وہ ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے. یعنی ان کی دیکھو اپروچ کہاں ہے, ان کا قیامت والے دن یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آپ کا یہ نوکر صرف ایک تمنا لیے رکھتا ہے کہ جب جائے نا اور آپ فرشتوں کے جھرمٹ میں دولہا بن کے تشریف لائیں اور فرشتوں کی نظر مجھ پہ پڑے تو فرشتے کہے احمد رضا وہ جو ساری دنیا کی ہواؤں میں تیرا سلام گونجتا تھا آج نہیں پڑھنا, آج نہیں پڑھنا وہ آپ نے, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے. نقیب
اعلان کرتا ہے نا، نقیب اعلان کرتا ہے فلانا آئے گا فلانا آئے گا فلانا آئے گا، ہار رضا کا مطلب ہے فرشتے اعلان کریں گے او محشر میں آنے والوں چپ کر جاؤ، اب حضور کی صلاۃ میں اعلیٰ حضرت نافذ۔ اور جب وہ کہیں گے نا ہار رضا، تو پھر میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، ان کا نعمت ہے یا نہیں ہے؟ نعمت بھی ہے۔ ان کا دوسرا سوال، جب مجلس میلاد منعقد ہوتی ہے تو یہ بتاؤ اس میں اس نعمت کا چرچا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں آپ شاہ کے بعد، تو حضور کی نعمت ہونے کا چرچا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ اپنی محبتوں سے اظہار کر رہے ہیں، نعت خان اپنے طریقے سے اظہار کر رہا ہے، میرے جیسا حقیر آدمی اپنے عامیانہ سے طریقے سے آپ کے سامنے اظہار کر رہے ہیں۔ جتنی بھی باتیں ہیں سب کا لب لباب کیا ہے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ رحمت کونین سے بڑی نعمت کائنات میں نہیں ہے، حضور سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ مجھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ حضرت حسان بن ثابت کے لیول کے شاعر ہیں، حضرت حسان بن ثابت کے لیول کے رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے عاشق تھے حضور علیہ السلام۔ آقا علیہ السلام کی نا بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوئے تو آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی تعریف میں ایک شعر لکھ کے لایا ہوں، آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شعر کہا نا، خدا کی قسم میں اس شعر کے مقابلے میں ایک آرزو آن دی ریکارڈ اللہ کے حضور میں رجسٹر کروانا چاہتا ہوں کہ میری قیامت تک آنے والی نسلوں کی ساری نیکیاں ایک طرف اور مل کر وہ اس شعر کے پہلے حرف کے اجر کو نہیں پا سکتی جو عبداللہ بن رواحہ نے حضور کی شان میں کہا۔ کیا عظیم بات کی انہوں نے، ذرا سنیے ان کا شعر، اس میں آواز تو نہیں پہنچے گی، اس میں یہ ساؤنڈ سسٹم کی چھنکار تو آپ کے کانوں میں رس نہیں کھولے گی، لیکن روح کے کانوں سے سنیں گے نا تو نشہ سارا سال جائے گا نہیں، سارا سال جائے گا نہیں۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تنبیک بالخبر۔ آقا جی عبداللہ بن رواحہ کا ایمان سنیں، رب قرآن کی 114 سورتاں 6236 آیتاں کچھ بھی نازل نہ کرتا، اسی پھر بھی ایمان لے آنا سی، اسی پھر بھی ایمان لے آنا سی۔ عبداللہ پھر کیسے ایمان لانا تھا؟ ایک آیت بھی نہ اترتی، ان کا جواب سنی، انہوں نے کہا چلو تو پتہ ہی کوئی نہیں، پھر پتہ کیوں لے آنا سی؟ اس واسطے لے آنا سی ایمان لے آن واسطے چہرہ مصطفیٰ ایمان لانے کے لیے حضور کا چہرہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ اللہ حضرت کے بھائی نے کیا کہا تھا؟ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اور دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اور چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ میں دوستان عزیز بس آخری بات اس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اور یہی پیغام ہے میری آج کی گفتگو کا، اور اسی پہ ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ میں جب مسجد میں انٹر ہو رہا تھا تو مضمون میرے ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن آپ کی جو محفل کے اندر محبت اور پیار اور آپ کی جو انوالومنٹ تھی نا، اس نے ذرا تھوڑا میرا ذہن چینج کر دیا، تو میں نے پھر کچھ اور باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر وہ باتیں جو تیار کر کے آیا تھا وہ کسی اور موقع پہ کروں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا اذا ترکتم الجہاد اذل اللہ علیکم ذلا او کما قال،
وفی روایت سلط اللہ علیکم ذلا او کما قال، فرمایا لوگوں یاد رکھنا اگر تم نے کوشش کرنا چھوڑ دی نا، اسٹرگل کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، ہمت کرنا چھوڑ دیا نا، ہم دین کے وہ کام کرتے ہیں جو سوکھے لگے، جو سوکھے لگے نا، مطلب میں ایک دن سال کے بعد محفل میں آنا ہے، نہانا ہے، جن کے کپڑے پہننے نے، خوشبو لانی ہے، نعرے لانے نے، لنگر کھانے، کم سوکھا ہے تو وہ ہمیں مطلب ہم اس کو بہت شوق سے ذوق سے کرتے ہیں. لیکن دوستان عزیز ایک کام تسی نہ بھی کر دے نا فرق نہیں سی پینا، نہ بھی کر دے تے ایمان دے وچ کوئی فرق نہیں سی پینا. لیکن ایک کام ہے کہ جڑا نہ کرو تے آقا دے دل نو تکلیف ہوتی ہے، کرو تے میرے آقا دی آنکھیں ٹھنڈیاں ہو جاتی ہیں. ان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ وہ ہے کوشش، وہ ہے کوشش جو ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. آقا نے فرمایا جس امت کے اندر سے اسٹرگل، کوشش، محنت وہ نکل جاتی ہے نا، اللہ تمہارے اوپر پھر ذلت مسلط کر دے گا. وہ کوشش ہم نے کرنی چھوڑ دی ہوئی ہے. اور فرمایا آگے سنیے کیا فرمایا. آقا نے فرمایا لن تنزعه حتى ترجعوا الى دینکم، فرمایا جتنی دیر تک پلٹ کے واپس کوشش نہیں آؤ گے حالات نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. ہم بدنصیبی سے حالات بدلنے کے بڑے آرزو مند ہیں، بڑے خواہش مند ہیں، لیکن عمل بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو روٹی بھوک لگی ہے، شدید جذبات نے کہ میں روٹی جناب فلانے علاقے دی گندم دی کھانی ہے، میں اب تک گھیو لانا ہے، پروٹھا بنانا ہے، میں جناب چرگا لے آنا ہے، جذبات ہے نا. بے عمل اور اسٹرگل کوشش ہے کوئی نہیں ہے. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ صرف خیالات میں ہم گم رہے اور کوشش کی طرف نہ پلٹے، حضور کے دین کی طرف نہ پلٹے، رحمت کونین کے بتائے ہوئے راستے کی طرف نہ پلٹے، تو محض جذبات سے یا شدت خواہشات سے تبدیلی نہیں آ سکتی. اس حدیث میں مجھے اجازت دے دے، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، جب صحابہ نے حضور کے وضو کے پانی کو چوما، چاٹا، آنکھوں سے لگایا، سینے پہ ملا، چہرے پہ ملا، صدقے صدقے باری باری قربان قربان گئے نا. ذرا تصور میں سوچئے آقا وضو کر رہے ہیں اور صحابہ کرام سنگل ڈراپ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تب لپک لپک کے بھاگ بھاگ کے. اعلیٰ حضرت نے وہ جو شعر کہا نا قصیدہ معراجیہ میں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ. اسی اپنے بچے کا صدقہ دینے نا، اے میرے بچے کا صدقہ ہے، فلانے کا صدقہ. رب بھی شب معراج اپنے محبوب دے صدقے لائے، صدقے دیتے ہیں. اور جب چہرے کا صدقہ اتارا نا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا. یہ کوئی کسی سویٹ تو آئی مٹھائی والے لڈو نہیں سب منڈے جا رہے، جہاں سے نور بنیا جا رہے ہیں. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانتے تھے. چند سورج منتا ترلے کر کے کہتے سب بس قیامت تک لوگوں کو روشنی دینی ہے، کتوں دیا گے؟ تھوڑا جا نور سانو بھی دے دیو. فرمایا اس دن رب نے ان کی جھولی میں جو حضور کے رخ کے صدقے کا نور ڈالا، اس کے صدقے میں وہ کائنات میں روشنیاں بانٹ رہے. دوستان عزیز، صحابہ کرام نے ایک ڈراپ بھی نہیں گرنے دے رہے پانی کا. اگر ہم چاہے کیوں پہ کرتے ہو کہ حضور تھوڑا پیار ہے، تھوڑا کی اگر تھوڑا یار دل نہیں کرتا میں بھی تھوڑے نال پیار کرا. اس محفل میں آنے والوں جو میرے بھائیوں نے اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے سجائی ہے، اللہ ان کے بزرگوں کی قبروں کو جنت کے باغ میں بدلے، اور حضور کے اس خیرات کے صدقے میں اللہ ان کو کریم آقا کی برزخی حیات کی قربتیں نصیب کرے.
صحابہ نے کہا حضور تھوڑے نال پیار ہے تاں بھی تا ایک پانی کا قطرہ تھلے نہیں ڈگن دے رہا. تو میں تھوڑا دل نہیں کرتا میں بھی تھوڑے نال پیار کراں گا. یا رسول اللہ کرتا کیوں نہیں کرتا؟ میں جاؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے. اگر وہ بلا لے تو بڑی آپ کرم کر دے تو پھر اور کیا چاہیے؟ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے؟ وہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا؟ تھوڑا دل نہیں کرتا میں بھی پیار کرتا. حضور کرتا ہے تو پھر سچ بولیا کرو میں بھی تھوڑا پیار. سچ بولیا کرو میں بھی تھوڑے نال کی کراں گا. میلاد منانے والوں بس اتنی سی آپ کے سامنے میری درخواست اور التجا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ صاحب میلاد بھی آپ سے پیار کرے آپ سے پیار کرے تو زندگی میں ہمیشہ کیا بولیں؟ سچ. اور کس نیت سے بولیں کہ آقا نے آفر کی ہوئی ہے کہ چاہتے ہو میں تو انہوں پیار کروں اور سچ بولیں. یہ نہ دیکھنا کہ گھاٹا پہ رہا ہے کہ وعدہ ہو رہا ہے عزت لبدی پئی ہے کہ بےزتی ہو رہی ہے. سچ بولنے یہ نہیں سوچنا. ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ یار میں سچ بولاں گا نا رحمت کونین نے آخیا میں بھی تمہیں کی کراں گا. اللہ نے یہ پیار نصیب کرے.